حافظ صاحب کیا جے یو آئی بھی لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کرتی ہے؟ کیا جے یو آئی بھی سمجھتی ہے کہ مسلم لیگ نون اس وقت فیورٹ ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں لیول پلینگ فیلڈ کا کیا مطلب ہے، کوئی تشریح تو کر لینا. ٹھیک ہے نا. اگر اس کا ترجمہ آپ یہ کرتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں مواقع فراہم کرنا، یہ سیاسی جماعتیں کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ صحیح ہے. یہ تو ووٹر اور اس کی رائے پہ منحصر ہے کہ کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے، کس کینڈیڈیٹ کو نہیں دینا ہے. اگر آپ ووٹر سے مطالبہ کرتے ہیں تو کیسے کریں گے آپ؟ صحیح ہے. کیسے آپ کو یکساں مواقع فراہم کرے؟ یا آپ عدالت کو کہتے ہیں یا آپ الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں؟ تو دال میں ضرور کچھ کالا کالا ہے. لہذا اگر آپ اس قسم کی انتخابات کرتے ہیں جس سے دھاندلی کی بو آ رہی ہو اور آپ ترجیح دیتے ہیں بڑی پارٹیوں کو اور جو صوبوں میں سیاست کر رہی ہے ان پارٹیوں کو پھر ایک بار پھر ڈیمیج کیا جا رہا ہے، ان کے ہجوم پر کٹ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک کو لانا، ایک کو گٹھانا، ایک کو فرسٹ نمبر پہ لے کے آنا، دوسرے کو سیکنڈ نمبر پہ لے کے آنا، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کون سے انتخابات ہے؟ اگر اس قسم کی انتخابات ہوگی نہ استحکام آئے گا سیاسی، نہ معاشی استحکام آئے گا. آپ صاحب پی ڈی ایم کے آپ ترجمان ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب سربراہ ہیں. پی ڈی ایم ایک بڑا اتحاد تھا، اس نے حکومت بھی کی 16 مئی. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پی ڈی ایم کا ایک اجلاس بلا کر یہ سارے موضوعات وہاں ڈسکس کیے جائیں اور یہ طے کر دیے جائے سیاسی سطح پر کہ جی کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں ہوگی، جو عوام کا فیصلہ ہو سب کے لیے قابل قبول ہوگا؟ بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، ہونا چاہیے. میرے خیال میں تمام سیاسی جماعتیں جو پی ڈی ایم میں شامل ہو یا نہ ہو، ان تمام سیاسی جماعتوں کا، بالخصوص پی ڈی ایم کا اور پی ڈی ایم سے ہٹ کے جتنی بھی جماعتیں ہیں، تمام سیاسی پارٹیوں کی قیادت اور ان کی سربراہوں کا ایک بیٹھک ہونا چاہیے. 1 پوائنٹ ایجنڈا کہ الیکشن کو کیسے صاف اور شفاف بنا سکتے ہیں، کیا ہونا چاہیے. کیونکہ 25/18 کے بعد ہمارا ایک ہی نعرہ تھا کہ آئین اور قانون، منتخب پارلیمنٹ، سلیکٹڈ وزیر اعظم اور سلیکٹڈ پارلیمنٹ نہیں. تو وہ کس قسم کی ہوگی؟ وہ کیسے؟ جب آپ آئین اور قانون اور دستور پہ عمل کریں گے تو پھر اس کے مطابق الیکشن بھی ہونی چاہیے. ووٹ اور ووٹر کا اختیار ہونا چاہیے، فیصلہ ان بنیادوں پر ہو. نہیں آپ صاحب یہ فرمائیں، شکل پتہ نہیں کون سی شکل دی جائے گی. آپ صاحب یہ فرمائیں کہ اب پی ڈی ایم کے سربراہ کے طور پر اور ایک اہم پارٹی کے طور پر یہ اس بیٹھک کا انضام مولانا فضل الرحمان صاحب یا جے یو آئی کر سکتی ہے یا کرے گی؟ ابھی تک تو میں نے تو اپنی ذاتی رائے دی. یہ رائے نہ جمعیت علماء اسلام کی تھی نہ پی ڈی ایم کا کوئی بیٹھک ہوا ہے. میں تو بالکل چاہتا یہی ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب بھی ادھر ہی ہے اور یہ اہم مرحلہ ہے کیونکہ ملک میں الیکشن ہو رہا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. اور گزشتہ 5 سال 6 سال جس کرائسس سے ملک گزرا ہے اور قوم گزری ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے مستقبل میں ملک کے لیے کون سے چیلنجز ہے، قوم کے لیے کون سے چیلنجز ہے، کیا بیٹھک ضروری ہے یا نہیں ضروری؟ میرے خیال میں کسی نے انیشیٹو لینا ہے. مولانا صاحب بحیثیت پی ڈی ایم کے سربراہ اور میاں نواز شریف صاحب بحیثیت ایک بڑی پارٹی کے لیڈر، میرے خیال میں یہ بیٹھک ہونی چاہیے، میں مناسب سمجھتا ہوں. اچھا پی ڈی ایم کا ابھی تک کوئی اجلاس کیوں نہیں ہو سکا؟ 3 ماہ ہو گئے ہیں حکومت ختم ہوئے، پی ڈی ایم کا ایک بھی اجلاس نہیں ہوا. یہ کیا چکر ہے؟ ختم ہو گیا ہے پی ڈی ایم یا موجود ہے ابھی؟ نہیں، میں دیکھیے پی ڈی ایم باقاعدہ ایک اسٹرکچر ہے ان کا، باقاعدہ سربراہ، اس کا باقاعدہ تنظیم صوبوں کی سطح پر بھی تھی اور ملکی سطح پر بھی. جب باقاعدہ اس کا اعلان ہوا پی ڈی ایم کا، تو میرے خیال میں اگر پی ڈی ایم کو ختم کرنا ہے تو باقاعدہ یہ تمام پارٹیاں بیٹھ کے اس کو ختم کرنے اور تحلیل کرنے کا اعلان کرے. جب تک وہ تحلیل نہیں کریں گے میرے خیال میں پی ڈی ایم کو آپ موجود کہہ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم زندہ موجود ہے لیکن فعال نہیں ہے. اچھا حافظ صاحب، مولانا نے پی ڈی ایم بنائی، جو چیئرمین پی ٹی آئی تھے اس وقت وزیر اعظم تھے، ان کو گھر بھیجا، تحریک عدم اعتماد لائی، کامیاب ہوئے، ایک بڑا غیر فطری سا اتحاد تھا. نواز شریف صاحب کی واپسی کا راستہ ہموار ہوا اور پی ڈی ایم کے طفیل ہوا، مولانا کے طفیل ہوا.
تو پاکستان پہنچنے کے بعد نواز شریف صاحب کا مولانا فضل الرحمان صاحب سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 25/18 سے لے کر 9 اپریل تک 2022 9 اپریل تک اور اس کے بعد جمعیت علماء اسلام کا ایک رول رہا ہے. آپ روڈوں پر دیکھیں، ملین مارچ، آزادی مارچ، مہنگائی مارچ، پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر. اور پھر آپ کو بھی یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم جب ٹوٹ گئی، 2 پارٹیاں نکل گئی، 8 پارٹیاں رہ گئی، تو یہی اندیشہ تھا کہ پی ڈی ایم تتر بتر ہو جائے گی. لیکن مولانا کی وجہ سے، ان کی تگدو اور ان کی محنت کی وجہ سے پی ڈی ایم پھر بھی برقرار رہی اور وہ گول انہوں نے اچیو کی، وہ حاصل کی جو وہ چاہتے تھے. لیکن اب جو آپ نے سوال کیا کہ مولانا صاحب اور میاں صاحب کا رابطہ ہوا ہے یا نہیں، میری معلومات کے مطابق شاید 1-2 بار ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ رابطے کی کوشش کی گئی ہے کہ بیٹھک ہو، لیکن مصروفیات دوسروں طرف سے وہ حائل ہوئی ہے. نہیں، رابطہ مولانا کی طرف سے کیا گیا یا نواز شریف صاحب کی طرف سے؟ مصروفیات کے بھی دوسرے کی مصروف. رابطہ مولانا صاحب نے کیا، مولانا صاحب نے پہل کی میاں صاحب سے رابطہ کرنے میں؟ میرا اندازے کے مطابق مولانا صاحب چونکہ پی ڈی ایم کا سربراہ ہے، مولانا صاحب کی طرف رابطہ ہوا ہے، کی طرف سے رابطہ ہوا ہے. اور نواز شریف صاحب مصروفیت کی وجہ سے اویلیبل نہیں ہیں؟ بس یہی ہے. تو مولانا صاحب بھی مصروف تھے، کبھی پنجاب میں، کبھی کوئٹہ میں، کبھی پشاور میں، آج وہ سندھ میں، کراچی میں جلسہ ہے، پھر مری میں ہے، پھر کہاں ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بیٹھک ہونا ضروری ہے. اگر ہماری ترجیح قوم ہے اور ملک ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام پارٹیاں بیٹھ کے، بالخصوص وہ پی ڈی ایم کے پارٹیاں یا وہ جو حکومت میں شامل تھی وہ پارٹیاں، پھر تو میرے خیال میں اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. جو ایک ابہام تھا، ایک کہ جی کب ہوں گے، کیسے ہوں گے، ایک تو یہ دور ہو گیا آپ کے خیال میں یا ابھی وہ موجود ہے؟ دوسرا یہ تاریخ جو ہے 11 فروری کی اگر مقرر ہوتی ہے یا 4 فروری کی، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ بہت برف باری ہوگی، سردی ہوگی اور اس میں الیکشن کرانا مشکل ہوگا. اگرچہ ماضی میں 1-2 دفعہ ہو چکا ہے، تو پھر بھی آپ کے تحفظات برقرار رہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شاہ صاحب. دیکھیے، بات یہ ہے، بنیادی طور پر جمعیت علماء اسلام روز اول سے انتخابات کے لیے ریڈی اور تیار تھی. کبھی بھی جمعیت علماء اسلام نے انتخابات کی التوا کی بات نہیں کی، نہ رائے فرار اختیار کی. بالکل. الیکشن کمیشن نے جو 11 فروری کا ڈیٹ دیا ہے، یہ خوشائند ہے اس لیے کہ جتنی بھی افواہیں پھیلائی جا رہی تھی الیکشن نہ ہونے کی، یا پروپیگنڈے ہو رہے تھے، یا چھمی گوئیاں ہو رہی تھی، یا تاریخ میں ابہام تھا، یہ 11 فروری کے تاریخ دینے سے میرے خیال میں یہ چھمی گوئیاں، افواہیں اور ابہام دور ہوا. یہ میرے خیال میں جمعیت علماء اسلام اس کو خوشائن سمجھتی ہے. درست. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کے بارے میں جو آپ نے کہا، مولانا صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، کیونکہ آپ کو بھی بخوبی معلوم ہے کہ خیبر پختونخوا میں اور سابقہ پاٹھا میں اور چترال اور دیگر بالائی علاقوں میں فروری اور جنوری میں سردی کی انتہا ہے. اسی طرح بلوچستان میں ایسے بہت سے دور دراز علاقے ہیں، پہاڑی اور دشت اور بیابان، جس میں سردی کی وجہ سے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں شہروں کی طرف. تو جب الیکشن برف باری میں ہوگی اور سردی میں ہوگی تو یہ لوگ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے کیسے جائیں گے؟ تو مولانا صاحب نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا، جو ایک حقیقت ہے. جب مولانا صاحب کی بات نہیں سنی جاتی ہے، نہ الیکشن کمیشن سننے کے لیے تیار ہے، نہ عدالت سننے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم نے اپنا فریضہ، اپنی ذمہ داری پوری کی.